السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ محترم طلباء، آج جو مسئلہ ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عورت نکاح میں تھی، کسی غلام کے نکاح میں تھی، غلام کے نکاح میں آزاد عورت تھی، تو اس آزاد عورت نے اپنا جو شوہر غلام شوہر ہے اس کے آقا سے کہا کہ اس کو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو۔ تو اس آقا نے عورت کی جانب سے آزاد کر دیا اپنے غلام کو جو کہ اس عورت کا شوہر تھا، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور نکاح بھی فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ جب وہ غلام عورت کی جانب سے آزاد ہوا ہے تو گویا کہ وہ عورت اس غلام کی مالکہ بن گئی، اور مالکہ کا نکاح غلام سے درست ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا وہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ دیکھیے، وہ فسد نکاح حرۃ، تو آزاد عورت کا نکاح فاسد ہوگا۔ قالت لسید زوجہا، جبکہ اس نے اپنے شوہر کے آقا سے کہا اعتقہ عنی ب1000، کہ اس میرے شوہر کو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو۔ ففعل، تو اس نے ایسا کیا، یعنی آقا نے ایسا کیا۔ ای حرۃ تحت عبد، یعنی کہ آزاد عورت غلام شوہر کے نکاح میں تھی۔ قالت لسید زوجہا، تو اس نے اپنے شوہر کے آقا سے کہا اعتقہ عنی ب1000، اسے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو۔ ففعل، تو اس آقا نے اسے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دیا عورت کی جانب سے۔ صح الامر، تو یہ معاملہ صحیح ہوگا، آزاد ہو جائے گا۔ ویعتق الزوج علی امرأتہ، اور شوہر، وہ جو غلام شوہر تھا، وہ عورت کی جانب سے آزاد ہو جائے گا۔ ویفسد النکاح، اور نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔ خلاف للزفر، لیکن اس میں امام زفر علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں فإنه لا يعتق على المرأة عنده لعدم الملك، تو کہتے ہیں کہ عورت کی جانب سے وہ بندہ آزاد نہیں ہوگا، وہ شوہر جو تھا وہ عورت کی جانب سے آزاد نہیں ہوگا ملک نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ عورت وہ مالکہ نہیں ہے، جب مالکہ نہیں ہے تو آزادی نہیں ملے گی، وہ شوہر ہی رہے گا۔ پھر جواب دیتے ہیں اس کا امام ظفر کا، وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْإِقْتِضَاءِ يَثْبُتُ الْمِلْك، ہم کہتے ہیں یہاں پر جو ثابت ہے اقتضاءً ملک ثابت ہے، اور اقتضاء کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایسے غیر مذکور امر پر لفظ کی دلالت مانی جائے جس پر اصل کلام کی صحت و صداقت موقوف ہو، جیسے کہ زیر بحث میں عورت کی طرف سے آزاد کرنے کا حکم تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس پر پہلے عورت کی ملکیت ثابت ہو، کیونکہ صحت عتق کے لیے یعنی آزاد ہونے کے لیے مالک ہونا شرط ہے۔ ہماری جانب سے کوئی آزاد کب ہوگا؟ جب کہ ہم اس کا مالک ہو جائیں، مالک ہی نہ ہو تو پھر آزاد ہو ہماری جانب سے کیسے ہوگا؟ تو یہاں بھی اقتضاءً ملکیت ثابت ہو چکی ہے عورت کی جانب سے، جب عورت کی جانب سے ملکیت ثابت ہو چکی ہے لہذا عورت مالکہ ہوئی، اور عورت مالکہ ہوئی تب اس کی جانب سے پھر وہ غلام آزاد ہوا ہے، اور جب عورت مالکہ ہو گئی اس غلام کی تو پھر اپنے غلام سے نکاح جائز بھی نہیں ہے، لہذا نکاح فاسد ہی ہوگا۔ فصار کما لو قالت بعه منی بکذا، تو یہ ایسا ہو گیا کہ عورت نے کہا اسے میری جانب سے 1000 کے بدلے میں بیچ دو، ثم اعتقه عنی، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دو، یعنی پہلے مجھے 1000 میں بیچ دو، گویا کہ آقا سے اس نے یہ کہا کہ اپنے اس غلام کو مجھ سے 1000 کے بدلے میں بیچ دو، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دو۔ وقول المولا، پھر مولا کا قول اعتقت، میں نے اسے آزاد کیا، سارا کما لو قال بعته منکی ثم اعتقته عنکی، تو آقا کا کہنا اعتقت گویا کہ اس نے کہا میں نے تم سے اس غلام کو بیچا، پھر تمہاری جانب سے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ فلما ثبت الملک اقتضاءً فسد النکاح، جب یہاں ملکیت اقتضاءً ثابت ہو گئی، اگرچہ اقتضاءً ثابت ہوئی ہے لیکن ثابت جب ملکیت ہو گئی ہے تو نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔
پھر اس پر کچھ شبہ وارد ہوتا ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ غَایَةَ مَا فِي الْبَابِ، یعنی مذکورہ باب میں شبہ وارد ہوتا ہے کہ کم از کم جب اس نے کہا بِعِ عَبْدَكَ مِنِّي بِأَلْفٍ، کہ اپنے غلام کو، یعنی عورت نے جب کہا اپنے اس کے آقا سے کہ اپنے غلام کو مجھ سے 1000 کے بدلے میں بیچ دو. فقال الآخر، تو آقا نے کہا بِعْتُ، میں نے بیچ دیا. لا ينعقد البیع، اس سے بیع منعقد نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں ایجاب تو پایا گیا لیکن قبول نہیں پایا گیا، اور بیع منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. لأن الواحد لا يتولى طرف البیع بخلاف النکاح، اس لیے کہ ایک ہی شخص بیع کے دونوں طرفوں کا متولی نہیں ہو سکتا، یعنی ایجاب و قبول ایک ہی شخص نہیں کر سکتا ہے بیع میں، لیکن برخلاف نکاح کے. نکاح میں کر سکتا ہے، اس سے پہلے اس کا بیان گزرا ہے، اس کی چند صورتیں ہیں کہ ایک ہی شخص دونوں ایجاب و قبول دونوں کا متولی ہو سکتا ہے، لیکن بیع میں ایجاب و قبول دونوں کا متولی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر عورت نے یہی کہا تھا کہ اپنے غلام کو مجھ سے بیچ دو، تو یہ تو وکیل بنانا ہوا، اس میں تو ایجاب پایا نہیں جا رہا ہے. لیکن پھر جب آقا نے کہا ہاں میں نے بیچ دیا تمہاری جانب سے، یا تم سے بیچا اور پھر آزاد کیا، تو پھر یہاں ایجاب تو پایا گیا لیکن قبول نہیں پایا گیا. اور بیع منعقد ہونے کے لیے قبول بھی پایا جائے. ہاں کہ مثلاً عورت سے کہا میں نے 1000 کے بدلے میں اس غلام کو تم سے بیچا، تو عورت کا قبول کرنا بھی ضروری، ہاں میں نے قبول کیا، لیکن یہاں کچھ نہیں پایا گیا ایسا، تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. تو اسے کیسے بیع منعقد ہو جائے گی؟ وَأَيْضًا الْمِلْكُ الَّذِي يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِقْتِدَاءِ مِلْكٌ غَرُورِيٌّ. پھر نیز ایک اعتراض اور وارد ہوتا ہے کہ وہ ملک جو بطریق اقتضاء ثابت ہوتی ہے وہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے. فَيَثْبُتُ بِقَدْرِ ضرورہ، تو جو ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے. یعنی وہ غلام تو آقا اس عورت کی جانب سے آزاد تو ہو جائے گا، کیونکہ اقتضاء ملکیت ثابت ہو گئی ہے، لہذا آزادی وہ اس کی جانب سے آزادی مل جائے گی. ولا ضرورت فی ثبوتی فی حق النکاح حتی یفسد النکاح، لیکن نکاح کے حق میں اس کے آزاد کرنے کے ثبوت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ نکاح کو فسخ کرنے کے سلسلے میں یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آزاد کرنا تھا تو اقتضاءً ملکیت ثابت ہو گئی، بس وہ آزادی مل گئی اسے، بس اسی پر بات ختم ہونی چاہیے. لیکن پھر وہ نکاح بھی فسخ ہو جائے، نکاح بھی ٹوٹ جائے، وہاں تک کہ اس چیز کو نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ قدر ضرور ثابت ہوتی ہے. حتی یفسد النکاح، یہاں تک کہ نکاح فاسد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. والجواب عن الاول، پہلے کا جواب دے رہے ہیں، ان البیع الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول، کہ وہ بیع جو اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ قبول سے بے نیاز ہوتی ہے. ہاں جب قبول سے بے نیاز ہوتی ہے تو مسئلہ ہی ختم ہوا، قبول نہ پایا جائے تو بھی بیع منعقد ہو جائے گی. فإنه قد عرف في اصول الفقہ، اس لیے کہ اصول فقہ میں یہ معروف ہے، معلوم ہے، مشہور ہے، ان المقتضى ليس كالملفوظ بل هو امر ضروری فيسقط من الارکان والشروط ما يحتمل السقوط، کہ اقتضاءً ثابت ہونے والی چیز یہ ملفوظ کی طرح نہیں ہے، لفظوں کی طرح ثابت ہونے والی چیز کی طرح نہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہاں بلکہ وہ ضروری امر ہوتا ہے، یعنی ضرورتاً وہ امر ثابت ہوتا ہے. ہاں فیسقط من الارکان والشروط ما يحتمل السقوط، تو ارکان و شروط کبھی اس میں ساقط ہوں گے جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں. تو خیر جو چیز اقتضاءً ثابت ہوتی ہے اس میں کبھی ارکان و شروط جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں، لہذا وہ بیع منعقد ہو جائے گی، اس پر اعتراض کرنا بیکار ہے. وعن الثانی، اور دوسرے کا جواب یہ ہے، جو دوسرا اعتراض جو دوسرا شبہ وارد ہوا تھا، ان ثابت بالاقتضاء، کہ وہ چیز جو اقتضاءً ثابت ہوتی ہے، وَإِنْ كَانَ ضَرُورِيًّا يَثْبُتُ بِهِ لَوَازِمُهُ الَّتِي لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، کہ اگر وہ ضروری ہو تو اس کے ایسے لوازم ہوتے ہیں، اس سے ایسے لوازم ثابت ہوتے ہیں جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے ہیں. اور کہتے بھی ہیں نا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، یعنی جب شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں ملکیت مان لیے ہیں، اقتضاءً ہی ملکیت مان نہ پایا گیا، اگرچہ پھر بھی جب ملکیت پا لی گئی
تو جائز سی بات ہے چوں ہی ملکیت پائی جائے گی اور یہ چیز بھی واضح ہے اور اس کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے کہ جہاں ملکیت پائی جائے گی وہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک عورت ہے مالکہ ہے اور اس کا غلام ہو گیا تو یہ اگر یہ اس طرح سے ہوا مالکہ اور غلام کا رشتہ مقرر ہوا تو ملکیت پائے جانے کی وجہ سے فوراً نکاح منعقد ہو نہیں سکتا ہے. وہ تو اس کے ساتھ ہی ثابت ہو جائے گی وہ چیز، کیونکہ نکاح اور پھر یہ ملکیت، اس طرح کی ملکیت ہونا ایک دوسرے کے منافی ہے. یا تو نکاح ہی ہو سکتا ہے یا پھر وہ ملکیت ثابت ہو سکتی ہے، ملکیت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جب ملکیت پا لی گئی تو نکاح خود بخود زائل ہو جائے گا. کما سیاتی فی مسئلۃ الحبا، جیسا کہ مسئلہ ہبا میں آیا گا، ان الہبۃ الاقتضائیۃ لا بد لها من القبض، ان الہبۃ الاقتضائیہ کہ وہ ہبہ جو اقتضاءً ثابت ہو، لا بد لها من القبض، تو اس کے لیے بھی قبضہ ضروری ہے. ہاں، فبطلان ملک النکاح من لوازم ثبوت ملک الیمین بحیث لا ينفك عنہ، تو ملک نکاح کا بطلان یہ ملک یمین کے ثبوت کے لوازم سے ہے. یعنی کہ جیسے ہی ملک یمین کا ثبوت پایا جائے گا فوراً ملک نکاح کا بطلان پا لیا جائے گا. ہاں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یعنی کہ ایک چیز پائی گئی تو دوسری چیز کا زائل ہونا ضروری ہے. ہاں، پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں چونکہ وہ غلام جو آزاد ہوا ہے عورت کی جانب سے آزاد ہوا ہے، لہذا ولا بھی اسی عورت کو حاصل ہوگا. ولا کیا؟ ولائق اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا بسبب آزاد کرنے کے آزاد کرنے والا مستحق ہوتا ہے. جبکہ جس کو آزاد کیا گیا وہ مر جائے تو پھر یہ جس نے آزاد کیا ہے وہ اس کا عصبہ ہوتا ہے. اور شیخین کی حدیث میں بھی آیا ہے، الولاء لمن اعتق، جو آزاد کرے ولا کا مالک وہی ہے. اور مذکورہ صورت میں در حقیقت اگرچہ آقا نے آزاد کیا لیکن آقا نے عورت کی جانب سے آزاد کیا ہے، تو گویا کہ عورت ہی نے آزاد کیا ہے، لہذا عورت کو ولا حاصل ہوگی، وہی اس کا عصبہ بنے گی. وَيَقَعُ عَنْ كَفَّارَاتِهَا لَوْ نَوَتْ بِهِ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت کفارے کی نیت کر لے، یعنی عورت کی جانب سے اس غلام کو آزاد کیا گیا، عورت کفارے کی نیت کر لے تو کفارہ بھی ادا ہوگا. اَيْ لَوْ نَوَتْ بِهَذَا الْإِعْتَاقَ عَنِ الْكَفَّارَةِ، یعنی کہ اس آزاد کرنے سے، اگر کفارے سے آزاد کرنا وہ نیت کر لے، يَقَعُ عَنِ الْكَفَّارَةِ، تو کفارے کی جانب سے وہ آزاد ہوگا، یعنی کفارہ ادا ہوگا. وَإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ بِلَا بَدَلٍ لَمْ يَفْسُدْ وَالْوَلَاءُ لَهُ، اور اگر عورت نے کہا تھا بغیر بدل کے، یعنی اس غلام کو بیچ دے میری جانب سے، لیکن بدل نہیں ذکر کیا 1000 کے بدلے میں یہ وہ کچھ نہیں کہا، تو کہہ رہے ہیں پھر نکاح فاسد نہیں ہوگا اور ولا اسی آقا کو حاصل ہوگا. ہاں، اَيْ لِسَيِّد، یعنی آقا کو. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَذَا عِنْدَ محمد، ہاں، اور یہ امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي یوسف، اور امام ابی یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ فَهَذَا والاول سواء، کی یہ اور پہلا والا دونوں برابر ہیں. ہاں، فیثبت الملک ہنا بطریق الہبہ، یہ اور پہلا دونوں برابر، مطلب یعنی جس میں بدل کا ذکر کیا ہو اور جس میں بدل کا ذکر نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جو آمرہ ہے، حکم دینے والی ہے، اسی کی جانب سے غلام آزاد ہوگا، اور ولا دونوں صورتوں میں عورت ہی کو حاصل ہوگا اور نکاح فاسد ہو جائے گا. دونوں کا حکم برابر ہے، چاہے بدل کا ذکر کرے یا نہ کرے، یہ امام ابی یوسف کے نزدیک. فیثبت الملک ہنا بطریق الہبہ، تو کہتے ہیں یہاں ملکیت جو ثابت ہوگی بطریق ہبہ، یعنی عورت سے اگر عورت کی ملکیت ثابت ہوگی بطریق ہبہ، یعنی گویا کہ عورت کی ملکیت ثابت ہو گئی بطریق ہبہ، پھر عورت کی جانب سے وہ غلام آزاد کرنا پایا گیا، لہذا اس صورت میں اگر بدل کا ذکر نہ ہو تو بھی عورت کی ملکیت پا لی گئی، لہذا یہاں بھی عورت کو ولا حاصل ہوگا اور عورت کی جانب سے وہ غلام آزاد کرنا پایا جائے گا. وَتَسْتَغْنِي الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ، اور کہہ رہے ہیں ہبہ
یہ قبضہ سے بے نیاز ہوتا ہے، ہاں وہ شرطن، اور قبضہ کیا یہ شرط ہے۔ کما یستغنی البیع عن القبول وهو رکن، جیسا کہ بیع بے نیاز ہوتا ہے کس سے؟ قبول سے، اور قبول کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگرچہ عورت اس غلام کی مالکہ نہیں تھی لیکن بطور ہبہ، اور عورت نے کہا بھی نہیں کہ اس کو 1000 درہم کے بدلے بیچ دو، دوسری صورت میں صرف عورت نے کہا بیچ دو، تو یہاں پر جب آقا نے عورت کی جانب سے آزاد کیا تو گویا کہ بطریق ہبہ عورت کو آقا نے مالک بنا دیا، پھر اس کی جانب سے آزاد کیا۔ تو اگرچہ قبضہ نہ پایا گیا ہبہ میں قبضہ شرط ہے، ہبہ میں قبضہ شرط ہے، اگرچہ عورت نے قبضہ نہیں کیا تو بھی بغیر قبضہ کے ہبہ وہاں ثابت ہو جائے گا، عورت کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ بیع میں بغیر قبول کے بھی بیع ہو جاتی ہے جو کہ رکن ہے قبول۔ یہ امام ابو یوسف کا مذہب اور ان کی دلیل ہوئی۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں، فنقول القبول رکن، ہم کہتے ہیں قبول رکن ہے، یحتمل السقوط، یہ سقوط کا احتمال رکھتا ہے، کما فی تعاتی، جیسا کہ بیع تعاتی میں ہے۔ بیع تعاتی کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بہاتھ یا ہینڈ ٹو ہینڈ لین دین ہوتا ہے، باہمی لین دین ہوتا ہے، اس زبان سے ایجاب و قبول کا کوئی لفظ نہیں بولا جاتا، پھر بھی بیع درست ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر رکن بولے ہی نہیں گئے تو بیع تعاتی میں سقوط کا احتمال رکھتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی ایک اگر قبول جو رکن ہے وہ بھی اگر ساقط ہو جائے گا تو چلے گا، بیع میں چل سکتا ہے۔ ہاں، اما القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة، اور رہی بات قبض کی تو یہ قبضہ کرنا یہ ساقط نہیں ہو سکتا ہے، یہ شرط ہے، اور یہ بغیر قبضہ کیے ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگرچہ عورت نے قبضہ نہیں کیا ہے اور پھر عورت کی جانب سے وہ آزاد کرنا پا لیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ عورت نے قبضہ نہیں کیا ہے اور ہبہ میں قبضہ ضروری ہے، لہذا عورت کی جانب سے آزاد کرنا نہیں پایا گیا بلکہ آقا ہی کی جانب سے آزاد کرنا پایا گیا، تو آقا ہی کو ولا حاصل ہوگی اور پھر آقا ہی گویا کہ آزاد کرنے والا ہوگا، تو نکاح بھی دوسری صورت میں فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری صورت میں اختلاف ہے جس میں کہ بغیر بدل کے عورت نے کہا ہو کہ اس غلام کو آزاد کر دو میری جانب سے، تو اس صورت میں اختلاف، پہلے والی صورت میں اتفاق ہے۔